بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں ایک سیاسی پروگرام لیے حاضر ہوں۔ وطن عزیز پاکستان کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اس سے قبل کہ ہم پاکستان کے جو سیاسی پروگرام ہے، آسمان پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، سب سے پہلے وطن عزیز پاکستان کے واسیوں کو، بہن بھائیوں کو اور بیرون ملک رہنے والے خاص طور پر بہن بھائیوں کو ہم پاکستان کی 79ویں سالگرہ مبارکباد پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، اور بشرط زندگی اگلے سال ہم زندہ رہے تو پاکستان کا 80ویں سال کی ہم سالگرہ منائیں گے۔ یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ پاکستان کی سالگرہ کا مہینہ اگست کا مہینہ ہے۔ اسے ہم سیزن اور ایکلپس کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، ڈبل ایکلپس کا مہینہ یا دو گرہنوں کا مہینہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ 12 اگست کو پاکستان کی سالگرہ سے 2 دن پہلے پاکستان کے ذائقے کے تیسرے گھر میں سورج گرہن لگے گا۔ یہ آبی برج سلطان اور پانی سے متعلقہ ہے۔ پانی کے گھر میں سورج گرہن کا لگنا اور تیسرا گھر پڑوسی ملکوں کا، یہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں جسے ہمارا سندھ معاہدہ ہے، یہ معاملات بھی ہائی لائٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور 28 اگست کو پاکستان کے ذائقے کے 10ویں گھر میں چاند گرہن لگے گا۔ یہ گھر عام شخصیات و پرانوں کا ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات جو کرتے آ رہے تھے، یہ مہینہ اگست کا بین الاقوامی طور پہ اور پاکستان کے لحاظ سے، پاکستان جو مبالغ انٹرنیشنل قسم کی جو سیاسی بساط ہے، یہ لپٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور پاکستان بھی اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کے گزشتہ جو ہم نے پروگرام کیے تھے سیاسی، اس میں بتایا تھا کہ پاکستان کی ایک سیاسی صدری کا عمل جاری ہے، اور اب وہ لگتا ہے کہ اب وہ قریب آنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، یہ 4 اگست سے لے کے 11 اگست کا پروگرام ہے۔ چاند برج حمل میں آ چکا ہے۔ یہ 4 جو اوتاد ہیں، اور حمل کو، برج حمل کو ایرس کو مرکز بناتے ہیں، اور پاکستان کا جو ہمارے پاس ذائچہ ہے، ذائچہ ثانی، جسے ہم درست سمجھتے ہیں، یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے۔ ان ہر 2 ذائچوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ پاکستان میں کیسا گزرے گا۔ اور یہ ہفتہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، کہ بہت ہی اہم سیاسی لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پہ، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کی بساط الٹ پلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس ذائچے میں جو سب سے خاص بات ہے کہ وینس ستارہ جناب یہ برج سملہ میں حبوط کا چلا گیا ہے، اور وینس کا حبوط میں آنا، وہ جو محبت کے اور ثالثی معاملات جو معاہدے ہو رہے تھے، ان میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں، اسے مزید کوششیں کرنی پڑے گی۔ امریکہ، مڈل ایسٹ اور ایران، پاکستان اور دیگر جو عام ممالک ہیں بین الاقوامی، ان کے معاملات کے جو آپس میں سفارتی تعلقات ہیں، ان میں غلط فہمیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم پاکستان کے ذائچے میں دیکھتے ہیں کہ جو اہم کچھ نکات میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، آپ کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک تو جناب یہ جو راہو اپنا کال سرب یوگ لگا ہوا تھا، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ذائچے میں عوام میں جو اضطرابی کیفیت ہے، اور اس میں جناب اپوزیشن بھی شامل ہے، مہنگائی بھی اس کی وجہ ہے، تو یہ خاصی اضطرابی کیفیت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو گرہن لگ رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اس کے اندر خاص طور پہ حساسیت دکھائی دے رہی ہے، ٹیررزم کے واقعات، اور اس کے بعد جناب ہماری مسلح افواج نے بڑی اس میں قربانیاں دی ہیں، اور یہ مہینہ خاصا داخلی سیکورٹی کے حوالے سے عام دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی زنجانی زندگی 2027 جب تیار کر رہا تھا، تو اس میں نے چائنا کا ذائچہ لکھا ہے الگ سے، امریکہ کا الگ سے ذائچہ لکھا ہے، ایران کا الگ سے ذائچہ لکھا ہے، اسرائیل کا الگ سے ذائچہ لکھا ہے۔ پاکستان تو ہمارا وطن عزیز ہے، پاکستان ہی ہماری شناخت پہچان ہے، ہمارا جینا مرنا وہیں پہ ہے۔ مجھے 2027 میں ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بلوچستان میں جو سی پیک جو چل رہا ہے، بیسیکلی اسے کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے، اور چین کی جو ایک بیلٹ روڈ ہے، سی پیک جو ہے، اس سے مکمل نہ ہوتے ہوئے کچھ دشمن ملک جو ہے، اس میں سر فہرست اسرائیل ہے، بھارت ہے، کچھ عرب ممالک کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ ان کی شر انگیزیاں ہیں،
اور امریکہ کو بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اگلے سال کی جو میری پروڈکشن تھی، اسی سال آپ کو یہ دیتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سیکورٹی کا زون ہے سی پیک کا، اسے پاکستان جب خود اس میں دہشت گردی میں کسی وجہ سے تھک جائے گا، یا اس کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں سیکورٹی تحفظ کرنے کے لیے، جدید اسلحہ نہیں ہے، تو پھر اسے مجبوراً چین کے ہینڈ اوور وہ زون کرنا پڑے گا۔ تو میری وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے گزارش ہے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا یہیں پہ، ہماری شناخت پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ آسمانی کونسل پہ ستارے ہمیں اثرات ضرور دیتے ہیں، لیکن مجبور نہیں کرتے پکڑ کے کہ ہمیں یہ کام کروایا جائے۔ تو یہ کام مجھے اگلے سال آسمانی کونسل پہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں سنجیدہ ہو۔ جو اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، جو کہتے ہیں کہ کشمیر، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہماری شارک ہے، تو جناب بلوچستان ہماری جان ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، یہ کشمیر اور بلوچستان کے جو معاملات ہیں، یہ محبت پیار سے سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ ہماری حکومت پاکستان کے جو بھی کال سرب یوگ لگا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، حکومت اس حصار سے نکلے گی، اور کچھ ایسے اہم فیصلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو غیر متوقع طور پہ ہوں گے، اور یہ قانونی طور پہ فیصلے ہیں، حکومتی فیصلے ہیں، حکومت میں کیبنٹ میں تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ معاشیات فائنانس کی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے معاملات فائنانشی طور پہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان مزید بیک ہو، کہ پاکستان کی حکومت کی شاہ خرچیاں اور حکومت عوام پہ اتنا ٹیکس لگاتی جا رہی ہے، پیٹرول بڑھاتی جا رہی ہے، اور بہت سارا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتی ہے جو پاکستان پہ عوام پہ وہ خرچ نہیں ہوتا جو خرچ ہونا چاہیے۔ تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ پاکستان چونکہ سالگرہ کا مہینہ ہے، اور ہم سب کا پاکستان ہے، ہم قومی ترانے اس میں بہت گائیں گے اور محبت کا اظہار بھی کریں گے، لیکن حکومت کا کام ایک باپ اور ماں کی طرح ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ حکومت پاکستان باپ کا، ماں کا کردار ادا کرے، اور وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کو ریلیف دینے کی سعادت حاصل کرے۔ یہ مہینہ خرابیوں کی ہی نشاندہی کرتا ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے، اشرافیہ ہے، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سروسز کے ادارے ہیں پاکستان کے جو باسی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ایک بہت ہی پیاری توبہ ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول خدا خود بھی یہ آیت 70 دفعہ روزانہ پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ کی آیت ہے، تو اللہ کے رسول نے کون سا گناہ کیا تھا، یہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے یہ آیت ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے۔ تو پاکستانی قوم اور پاکستان کے بہت سارے عوام اور پاکستان کے بہت سارے طبقات ہیں جو اللہ کی صبح شام نافرمانی کرتے ہیں، اذان کی آواز تک ان کے کانوں میں نہیں آتی۔ تو میری التماس ہے کہ جہاں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس آیت کا بھی ورد کرنا چاہیے، چاہے صبح کی نماز بہتر ہے، ورنہ عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد ہم کر دیں گے، کرنا چاہیے ہمیں۔ اب ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ یہ مختصر ایک ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس ہفتے کی جو اہم خاص بات ہے، میں نے کچھ یہاں پہ نکات لکھے ہیں۔ ایک تو گرینز کے لیے جو صدقہ ہے، 10 کلو باجرہ اور 11 کلو چاول کا ٹوٹا ملا کے صدقہ دیں، 2 نفل نماز کسوف پڑھیں، اور پہلی رکعت میں جناب 5 رکوع اور 2 سجدے، اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی ہے، یہ پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں۔ پہلے سورج گرہن لگے گا، اس کی نماز کسوف ہے، اور اس کے بعد چاند گرہن لگے گا، اس کی نماز کسوف ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے یا کسی مولانا صاحب سے اس کا طریقہ پوچھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہماری گھر کی، ہمارے وطن کی نوسطیں دور ہوں۔ یا اپنے لیے دعا کریں، وطن عزیز پاکستان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اس ہفتے کی جو خاص بات، گرہنوں کی ابتدا کا مہینہ، بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی عوام سے محبت کی ضرورت، وینس کمزور ہو رہا ہے تو شکوک و شبہات یہ لے کے آتا ہے، عالمی تحفظات دکھائی دیتے ہیں، اور اضطرابی کیفیت جیسی واقعات دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی یہ جو سالگرہ کا مہینہ ہے، وطن عزیز پاکستان پھلے پھولے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ وطن عزیز پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے۔ یہ جذبہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے عید قربان
اور اس کے بعد عظیم قربانی سید رسول اللہ امام علیہ مقام مولا حسین کی 10 محرم کی ہم نے دیکھی، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک درمیانی آیت ہے، فضل رب کا منع، نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، اور سید رسول اللہ امام علیہ مقام نے نماز بھی پڑھ کے بتائی 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اور ہم کتنے ناشکرے کہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ ہمیں یہ دین ہمیں مفت میں مل گیا، یہ وطن ہمیں مفت میں مل گیا۔ لاکھوں جانوں کی قربانی 1947 میں جن لوگوں نے دی تھی، ان سے پوچھیں کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا، اور یہ جو دین ہمیں آج پہنچا ہے، آج کل ہم ایئر کنڈیشن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی آسانی ہے بارگاہ خدا بندی میں، اور ہمیں فرصت نہیں کہ ہم بندگی کر سکیں۔ زندگی بندگی کے لیے اور بے بندگی شرمندگی ہے۔ اور علامہ اقبال نے شاید، ہم جو شاعر مشرق ہیں، ایرانی قوم تو اسے بہت فالو کرتی ہے، لیکن ہم اسے شاعر مشرق کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید ہم سب کے لیے فرمایا تھا کہ ایک سجدہ تو جسے گرار سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگی کی توفیق عطا کرے، اور پھر بندگی کے بعد جب ہم ہاتھ اڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور انہیں قبول کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں مالی دگم پر مشکا پانا، مالک دگم پھل پھول لائے یا نہ لائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس وطن ہمارا پھلے پھولے۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد ہے کہ جب ہم 14 اگست کو پاکستان کی سالگرہ مناتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوگا رمضان کریم جب آئے تو 27 رمضان کو بھی لیلۃ القدر کے لیے ہم پاکستان کے لیے یوم دعا منائیں، کیونکہ وہ آخری اعتکاف کے دن ہوتے ہیں۔ لوگ پاکستان اور مدینہ مکہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ لگ جاتی ہے، کسی کی بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ تو پاکستان کا 27 رمضان کو یوم دعا کے طور پر منانا چاہیے، اور اس کی شروعات صدر پاکستان وزیر اعظم گورنر اور وزراء اعلیٰ کریں تو جناب نیچے سے قوم بھی اس دعا میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شاذن جانے کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ اگلے ہفتے ایک نیا سیاسی پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔ اور جاتے جاتے میں عرض کروں گا کہ ہمارا ادارہ 79 ایئر سے زنجانی جنتری اور آئینہ قسمت ہر ماہ نکالتا ہے۔ اسے آپ ویب سائٹ پہ www.ainaqismat.com پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ادارہ البرونی تقویم لکی نمبر شائع کرتا ہے لکی نمبر والوں کے لیے، اور 2012 سے ایک ہماری 12 امامی جنتری بھی شائع ہوتی ہے جو وقت امام زمانہ کی معرفت دلاتی ہے۔ اسے بھی جناب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں اس کی آپ پی ڈی ایف فائل بھی منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جہاں کہیں میرے بیان میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو وطن عزیز پاکستان کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔